السلام علیکم. دیکھیں، میرے اور آپ کے درمیان ایک بات تو مشترک ہے کہ قرآن مجید کو ہر دینی معاملے میں ہر دوسری سورس پر غالب ہونا چاہیے. یہ بالکل واضح ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا جذبہ ہے. جہاں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا جذبہ اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ قرآن تمام دوسرے علوم پر، مذہبی دینی علوم پر حاکم ہو، وہاں اتنا ہی جذبہ اور وقت اور صلاحیت قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے سمجھنے کی کوشش میں بھی ہونا چاہیے. ورنہ میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے نتیجے میں اگر اس کے والدین ہیں اور اولاد بھی ہے تو والد اور والدہ دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا. لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو والدہ کو 1/3 ملے گا. والد کے حصے کا ذکر ہی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ کہ آدمی کا ذکر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر اولاد تو نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں تو پھر والدہ کا حصہ 1/6 ہے. نہ وہاں والد کا ذکر کیا گیا 1/3 میں اور نہ یہاں والد کا ذکر کیا گیا. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ یعنی جو بھی نتیجہ نکالا جائے گا وہ بالکل واضح نتیجہ ہونا چاہیے. جو نتیجہ نکلے گا وہ قرآن کا حکم ہے، اگرچہ کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا. کیونکہ مجھے مختصر جواب دینا ہے اس لیے میں اور مثالیں نہیں دے رہا. اس کی 20 اور مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں قرآن نے اپنی بات کو واضح کیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بیان ہوئے اور ان کے ذریعے سے بھی جو بیان نہیں ہوئے. کوئی شخص کے جو قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتا وہ کہے گا نہیں ہمیں صرف ظاہری الفاظ پر جانا ہے. بین ہی اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے مگر اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے کہ اس کی صورتوں میں جو آیات کو اللہ نے ترتیب دیا ہے وہ علل ٹپ اور نعوذ باللہ بے ڈھنگے طریقے سے نہیں دیا. ہر آیت کا کسی صورت میں موجود ہونا اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک نظم ہے. چنانچہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سورہ احزاب میں عدت کا ذکر آئے اور وہ بھی رخصتی کے بغیر اس بات کا ذکر کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی تعلق سورہ مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے نہ ہو. یہ قرآن کی کوئی خدمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے. ویسی ہی زیادتی ہے جیسی زیادتی وہ شخص کرے گا کہ جو کہے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ محترم مہینے ختم ہو تو یہاں بھی مشرکین کو پاؤ قتل کر دو. ایک آدمی کہے گا کہ قرآن حاکم ہے. میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں سنتا، آپ اپنی عقل اپنے پاس رکھیں، میں نے تو مشرکوں کو پانا ہے اور قتل کرنا ہے. کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ تو جناب والا سورہ احزاب میں اس آیہ مبارکہ کے سیاق سباق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح اور اس سے پہلے ان کی حضرت زید کے ساتھ نکاح اور طلاق کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، اور اس سے متعلق بہت سے اور معاملات زیر بحث آئے ہیں. جس کے بعد جب ہم ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر پڑھتے ہیں تو یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس آیت کو ان واقعات کے ساتھ متعلق کر کے سمجھیں، ورنہ قرآن مجید کا مطلب ہی غلط سمجھا جائے گا. جب مطلب غلط سمجھا جائے گا تو پھر اس کا اطلاق
اور اس کو حاکم بنانے کا عمل، وہ سب کچھ غلط ہو جائے گا۔